بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج فار یو کے معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے اور کسی بھی انسان کی بری عادتیں چھڑوانے کا ایک بہت ہی خاص، نہایت ہی طاقتور آزمودہ عمل۔ جی ہاں دوستو، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے، آپ نے لازمی آزمانا ہے۔ آپ کا کوئی بھی دوست احباب، آپ کا شریک حیات، عزیز و اقارب میں سے، گھر کے افراد میں سے کوئی بھی جس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ ہو، وہ آپ کے لیے سختی رکھتا ہو، آپ چاہتے ہیں اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میرے رب کی رحمت سے باامید ہو کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ کسی کی بری عادات چھڑوانا چاہتے ہیں، کوئی راہ راست پر نہیں ہے، تو یہی عمل آپ کر کے ایسے انسان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں میرے رب کے فضل و کرم سے۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی طاقتور عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی اس ویڈیو، اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ قرآنی عمل پہنچ سکے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے اندر یا اپنی کسی اولاد کے اندر یا شریک حیات کے اندر، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اندر، یعنی دل میں، یا آپ کسی اپنے عزیز و اقارب کے دل کے اندر اپنے لیے سختی اور سنگ دلی پائیں، یعنی وہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یا پھر کوئی بے راہ روی کا شکار ہو، تو یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر کوئی بری عادات کا شکار ہے، الٹے کاموں میں پھنس چکا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب عمل کو بالکل توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ نے ان تمام مسائل میں نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ قاف اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں سورہ مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، سورہ قاف اور سورہ یاسین، اور یہ ہم نے پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ۔ اگر مجھے ایسے دوست اب آپ سن رہے ہیں جن کو زبانی آتی ہیں، زبانی پڑھ لیجئے، زبانی نہیں آتی تو آپ دیکھ کر ان دونوں سورہ مبارکہ کو پڑھیے۔ اب بعض دوست احباب کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ سے عرض ہے کہ جو ٹائم آپ کو جس وظیفے کے لیے بتایا جائے، اس وظیفے کو اسی ٹائم میں کیجئے، کیونکہ اگر کوئی صورت ہوتی ہے کہ ہم کسی اور ٹائم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم ویڈیو کے اندر ہی بتا دیتے ہیں، آپ کو کمنٹس کے اندر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ دونوں سورہ مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس شخص کا نام اور عادت بد کا نام لے کر دعا کریں۔ جی ہاں، جس انسان کے بھی دل میں آپ چاہتے ہیں میرے لیے محبت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، سنگ دلی ختم ہو جائے، یا پھر آپ کسی ایسے انسان کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ کسی عادت بد کا شکار ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، تو آپ نے یہ دونوں سورہ مبارکہ پڑھ کر اس کا نام اور عادت بد کا، بری عادت کا نام لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل، فلاں بن فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے، اس کی جو سنگ دلی ہے اس کو ختم فرما دے، اس کے دل میں میرے لیے جو سختی ہے اس کو ختم فرما دے، یا پھر فلاں بن فلاں کی جو یہ بری عادات ہیں، اے میرے مالک و مولا، ان قرآنی سورہ مبارکہ کی برکتوں سے ان بری عادتوں کو ختم فرما دے، اسے ان بری عادات سے نجات عطا فرما، اسے نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، نمازی بنا، اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو آپ نے اپنے اپنے الفاظوں کے اندر جو بھی میرے رب سے مانگنا ہے وہ مانگ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بالکل اسی طرح دعا کرنی، بس میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور ہم اچھے طریقے سے اس عمل کو کریں اور اس کی پوری برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ آپ نے یہ دونوں سورہ مبارکہ پڑھی،
پھر اس شخص کا نام اور عادت بد کا نام لے کر اس انسان کے لیے دعائیں کی آپ نے۔ پھر آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، گلاس کے اندر لے لیں، بوتل کے اندر لے لیں، کسی بھی برتن کے اندر لے لیں، پینے والا پانی۔ پھر آپ نے اس پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب ممکن ہو اگر وہ انسان آپ کے پاس ہو، آپ آسانی سے اسے یہ پانی پلا سکتے ہیں، تو پھر آپ نے وہ پانی اس انسان کو پلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے وہ شخص جو بھی ہوا نرم دلی، اختیار اور راہ راست پر آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کے لیے اس کے دل میں جو سختی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر بگڑا ہوا انسان ہوا تو راہ راست پر آ جائے گا۔ تو دوستو یہاں تک ہمارا عمل ہو چکا ہے مکمل۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کتنے دنوں تک اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اس عمل کی مدت بھی سنتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر جلدی جلدی اس ویڈیو، اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیجئے۔ تو اس عمل کی مدت ہے 40 دن، 40 ڈیز۔ 40 دن آپ نے اس عمل کو لگاتار کرنا ہے، وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس عمل کو شروع کیا کچھ دنوں بعد، 2 دن کیا، 5 دن، 7 دن، 8، 10، جتنے بھی دن کیا، کچھ دنوں بعد وقفہ آ گیا، آپ نے اس عمل کو نہ کیا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا بھول گئے، تو اب پھر آپ کو دوبارہ سے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ جتنے دن بھی کیے اب وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ پھر دوبارہ سے پہلے دن سے اس عمل کو سٹارٹ کریں گے، اور لگاتار آپ نے 40 دن کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان 40 دنوں کے اندر اندر ہی ہمیں تمام فوائد حاصل ہو جائیں گے میرے رب کے فضل و کرم سے اور ان قرآنی سورہ مبارکہ کی برکتوں سے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور آپ کو کسی بھی قسم کا وظیفہ درکار ہے تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دینا ہے کہ آئندہ آپ اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں۔ تو جیسے جیسے ہمیں آپ کے کامنٹس ملتے رہیں گے تو ان میں سے جو وظیفہ زیادہ ضروری ہوا، جس کی ضرورت ہمارے زیادہ دوست احباب کو ہوئی، تو انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو ہم اسی وظیفے پر بنا دیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔